السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید الاضحیٰ یعنی بقرہ عید سے پہلے ایک کورس تیار کیا ہے جس کا ہر مسلمان کو معلوم ہونا ضروری ہے تاکہ عید الاضحیٰ کی جو قربانیاں ہیں وہ ہم اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے کر سکیں۔ اس قربانی کے جو کورس ہے اس کے اندر بنیادی طور پر 16 چیزوں کو ذکر کیا گیا ہے، جس کے اندر قربانی کا ثبوت قرآن اور حدیث سے، اس کے بعد قربانی کس پر واجب ہوتی ہے، اس کے بعد قربانی جن جن صفتوں کے ساتھ انسان پر واجب ہوتی ہے ان صفتوں میں سے ایک صفت مال کا ہونا ہے، وہ مال کا کتنا ہونا چاہیے، مال اس کی پوری تفصیل ہے۔ اس کے بعد کن جانوروں کی قربانیاں کر سکتے ہیں اور جس جانور کی ہم قربانی کریں گے اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بعد کن جانوروں کے اندر کتنے حصے ہم کر سکتے ہیں، اس کے بعد جانور کے اندر پائے جانے والے ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا کھانا مکروہ یا حرام ہے، اس کے بعد قربانی کے دن کتنے ہیں اور کس کس وقت کے اندر بندہ قربانی کر سکتا ہے، جانوروں میں کون سے ایسے عیب ہوتے ہیں جن عیبوں کی بنا پر قربانی اس جانور کی کرنا درست نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا چاہے تو وہ کس طرح سے کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ اپنی قربانی کے جانور کی رقم کو صدقہ کرنا چاہے تو کیا اسے قربانی کا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا، جانور کے قربان کرنے کے طریقے ہیں، اس کے علاوہ کتنی رگوں کو کاٹا جائے گا، اس کے علاوہ کس دن قربانی کرنا زیادہ افضل ہے، کون کرے، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جو مکروہ ہے اور ہم ان کو کر گزرتے ہیں ان کے اوپر بھی تھوڑی سی توجہ ہے، گوشت کے احکام ہیں، کتنے حصے اس کے ہوں گے، اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی کھال کے احکام ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو کور کریں گے اس پورے کی پوری ویڈیو کے اندر۔ تو آپ سبھی سے درخواست ہے کہ ویڈیو بہت زیادہ مفید ہونے والی ہے، بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے، اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیں تاکہ آئندہ آنے والے قربانی کے ایام ہم اس طریقے سے گزار سکیں جس طریقے سے گزارنا اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی خواہش ہے۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ نمبر 1 کہ قربانی کا ثبوت قرآن اور حدیث سے۔ قربانی کا ثبوت قرآن میں بہت ساری جگہوں پر موجود ہے، لیکن ایک ایسی جگہ میں وہاں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں جہاں آپ بآسانی پہنچ جائیں گے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، فصلی لربک وانحر۔ اس کے اندر اللہ رب العزت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ارشاد فرما رہے ہیں آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی کیجیے۔ علماء تفسیر نے لکھا ہے کہ فصلی سے مراد فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز نہیں ہے، بلکہ فصلی سے مراد ایک خاص نماز ہے جو نماز عید الاضحیٰ کی نماز ہے، یعنی بقرہ عید کی نماز ہے۔ اس بات کی تعین اس طور پر ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس فصلی کو ونحر کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور ونحر کے ساتھ ذکر کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہو کر ونحر کا حکم ہے کہ آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور اس کے بعد قربانی کر دیں۔ تو قرآن کریم کے اندر ثبوت ملا۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من کان لہ سعۃ، جس کے پاس مالی وسعت ہو، ولم یضحی، اور وہ قربانی نہ کرے، فلا یقربن مصلانا، تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ان دونوں باتوں سے معلوم ہوتا ہے قرآن کریم کی آیت سے اور اس حدیث کے لفظ ساعتن سے کہ جس بندے کے پاس وسعت ہو، وسعت کا مطلب مالی وسعت ہو، اس پر قربانی کرنا ضروری ہے۔ اور فلا یقربن مصلانا سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اگر
یہ حکم نفلی ہوتا یا یہ حکم سنت ہوتا تو پھر اس میں اتنی زیادہ وعید ذکر نہیں کرتے کہ جو بندہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی سخت بات کہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو یہاں پر یہ بتانا مقصود تھا کہ قربانی کرنا ایک اہم چیز ہے۔ ان دونوں چیزوں سے معلوم ہوا کہ قربانی کرنا انسان پر واجب ہے۔ اب انسانوں میں سے سب انسانوں پر قربانی کرنا واجب ہے، نمبر 2 مسئلہ، یا کچھ خاص لوگ ہیں جن پر قربانی کرنا واجب ہے؟ تو کہہ رہے ہیں شریعت اسلامیہ ہر ایک کو حکم نہیں دیتی قربانی کرنے کا۔ بہت سارے انسان اس روئے زمین کے اوپر بستے ہیں، اللہ کی غذا کھاتے ہیں، کچھ اللہ کو مانتے ہیں، کچھ اللہ کو نہیں مانتے، لیکن ہر ایک کے اوپر قربانی کو اللہ رب العزت واجب نہیں کرتے، بلکہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رب العزت قربانی کو واجب کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا ہے مسلمان۔ اگر کافر بندہ ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے، مجوسی ہے، ان سارے کے سارے لوگوں کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، صرف اور صرف مسلمانوں پر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ لوگ کرتے ہیں قربانی تو ان کی قربانی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آزاد ہونا ضروری ہے۔ پہلی چیز مسلمان ہونا انسان کا ضروری ہے۔ اگر مسلمان ہے تو پھر دوسری کوالٹی اس کے اندر پائی جانی چاہیے کہ وہ آزاد ہو۔ اگر آزاد نہیں ہے تو بھی اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے مقیم ہونا، یعنی اپنے گھر پر رہنا، سفر وغیرہ کے اندر اگر انسان ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ ہاں اگر گھر پر ہے اپنے تو پھر قربانی اس پر واجب ہوگی۔ اسی طریقے سے نصاب کا مالک ہونا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہہ لیں کہ نصاب کا مالک ہونا مطلب یہ کہ مالدار ہونا۔ یہ 4 شرطیں ایسی ہیں کہ جس انسان میں یہ 4 چیزیں پائی جائیں گی اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہوگا۔ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 آزاد ہونا، نمبر 3 مقیم ہونا، نمبر 4 شریعت کے اعتبار سے مالدار ہونا۔ اب مسلمان ہونا ہم سمجھتے ہیں، آزاد ہونا ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مقیم ہونا بھی ہمیں سمجھ میں آتا ہے، مالدار ہونا ہمیں تھوڑا سا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شریعت کن انسان کو مالدار کہتی ہے۔ انسان کے پاس کتنی رقم ہو جس کے بعد شریعت اسے مالدار کہتی ہے اور اس پر قربانی کو واجب کرتی ہے۔ 5 چیزیں شریعت کے اندر ایسا مال ہے جو مال کے قربانی کو واجب کرتا ہے۔ پہلا سونا ہونا، اگر سونا ہی سونا صرف بندے کی ملکیت میں ہے تو 87 گرام 5 ملی گرام سونے کا ہونا ضروری ہے۔ اگر اتنا سونا نہیں ہے، اس سے کم ہے، 87 گرام نہیں ہے، 86 گرام ہے، تو پھر بندے یا بندی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوتی، صرف سونا ہی سونا اس کے پاس اگر موجود ہے تو۔ اور اگر 86 گرام سونا ہے اور اس کے ساتھ کچھ چاندی بھی ملی ہوئی ہے، کچھ رقم بھی ہے، کچھ سامان تجارت یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو ہم نے خریدا ہی اس نیت سے تھا کہ ان کو بیچ دیں گے، یا ضروریات زندگی سے زائد کچھ سامان ہمارے پاس ہے، جیسے کہ کوئی پلاٹ پٹک کے رکھا ہے، گھر وہ ہے ہمارے پاس جس کے اندر ہم رہتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی پلاٹ کوئی گھر ہے، ہمارے پاس بہت ساری گاڑیاں ہیں لیکن کچھ گاڑیوں کو ہم استعمال کرتے ہیں اور کچھ گاڑیاں ایسی ہیں جو سال بھر استعمال میں ہی نہیں آتی، تو یہ گاڑیاں، یہ پلاٹ ضرورت سے زائد سامان سمجھے جائیں گے، اور قربانی کے نصاب کے اندر قربانی کے لیے جو مالدار ہونا بندے کا ضروری ہے اس کے اندر یہ سامان شمار ہوں گے۔ تو اب اگر خالی سونا ہی سونا ہے تو بندے کے پاس 87 گرام 5 ملی گرام سونا ہونا ضروری ہے، اگر اس سے کم ہوگا تو پھر اس سونے کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ ہاں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے، یا کچھ سامان تجارت ہے، یا کچھ ضروریات زندگی سے زائد سامان اس کے پاس ہے، تو اب ان 5 چیزوں کو کاؤنٹ کیا جائے گا، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر ان 5 چیزوں کی قیمت، یا 5 چیزیں نہیں ہیں 4 چیزیں ہیں، تو پھر ان 4 چیزوں کی قیمت، یا 4 نہیں ہے بلکہ 3 ہے تو ان تینوں چیزوں کی قیمت، یا 3 نہیں ہے بلکہ 2 ہیں تو پھر ان دونوں چیزوں کی قیمت کو کاؤنٹ کر اگر یہ اتنی نکل جاتی ہے
जितनी कीमत के अंदर 612 ग्राम चांदी खरीदी जा सकती है, तो अब इस बंदे के पास मालदार होने की जो शरई एक हैसियत है वो इस बंदे को हासिल हो चुकी है। अब ये बंदा ये करे कि अगर मिसाल के तौर पर इसके पास चांदी 612 ग्राम, अगर एक मिसाल मान लें अपन 1.5 लाख रुपए की आ रही है और इसके पास 1.5 लाख रुपए अभी मौजूद हैं। अब देखा जाएगा कि इसके पास जो 1.5 लाख रुपए मौजूद हैं तो इसके ऊपर कोई कर्जा वर्जा तो नहीं है। अगर कर्जा है तो फिर कर्जा कितना है? अगर इसके पास 50,000 रुपये कर्जा है तो फिर 50,000 रुपये कर्जे के निकालने के बाद इसके पास 1 लाख रुपए बचते हैं, और 1 लाख रुपए में 612 ग्राम चांदी नहीं आती, तो फिर इसके ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। हाँ, अगर ऐसा हुआ कि इसके पास 2 लाख रुपए हैं और 1.5 लाख रुपए की 612 ग्राम चांदी आ रही है और 50,000 रुपये इसके ऊपर कर्ज है, इसके 50,000 रुपये कर्जे के निकालने के बाद 1.5 लाख रुपए इसके पास फिर भी बच रहे हैं, तो अब 1.5 लाख रुपए के अंदर 612 ग्राम चांदी आ सकती है, तो फिर अब इसके ऊपर कुर्बानी करना वाजिब हो जाएगी। ठीक, ये कुर्बानी का निसाब था, यानी मालदार होना शरीयत किसको समझती है। अब इसके बाद हम जानवर, उनकी उम्रें, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। 4 किस्म के जानवर शरीयत के में ऐसे हैं जिनके ऊपर कुर्बानी करने का शरीयत हुक्म देती है हमें। भेड़ और दुम्बा। भेड़ एक अलग किस्म है, दुम्बा एक अलग किस्म है। जो लोग बकरी या भेड़ वगैरह पालते हैं उनको इसकी बखूबी परख है। तो भेड़ अलग चीज़ है और दुम्बा अलग चीज़ है, लेकिन दोनों का हुक्म सेम है। जैसे भेड़ या दुम्बा, अगर ये 1 साल का है तो फिर इसके ऊपर आप कुर्बानी अपनी कर सकते हैं, आपकी वाजिब कुर्बानी अदा हो जाएगी। लेकिन अगर वो 1 साल का नहीं है और 1 साल की तरह दिखता है कि भाई ये 1 साल का, ऐसा लग रहा है कि 1 साल का होगा ये, और उसकी उम्र 6 महीने से ऊपर भी है, अगर 5 महीने का वो भेड़ या दुम्बा है तो फिर वो 1 साल वाले की तरह लगे या ना लगे उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। 6 महीने का कम अज कम होना चाहिए। 6 महीना होने के बाद वो अब 1 साल वाले जानवर के तरह लग रहा है तो अब इसकी कुर्बानी करना भी दुरुस्त हो जाएगी। इसके लिए 1 साल होना शर्त नहीं है, बल्कि 1 साल वाले की तरह दिखने लग जाए 6 महीने के अंदर भी, तो फिर उसकी भेड़ और दुम्बे के अंदर कुर्बानी दुरुस्त हो जाती है। इसी तरीके से बकरा और बकरी, इन दोनों के लिए 1 साल कमरी एतबार से, यानी इस्लामी तारीख के एतबार से, जो कि चांद के हिसाब से चलती है, उसके हिसाब से इस 1 साल का मुकम्मल होना ज़रूरी है। अगर 1 साल से कम का जानवर होता है तो फिर उस पर भी बकरा या बकरी के अंदर कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गफलत की वजह से और नहीं जानने की वजह से जानवरों के दांत देखकर फैसला करते हैं कि ये 1 साल का है या नहीं है। जो लोग जानवर पालते हैं बकरा या बकरी, उनसे अगर सही जायज़ा लिया जाए तो ये बात समझ में आती है कि बकरा या बकरी 2 दांत साल भर में होता है, ये ज़रूरी नहीं है। बसा औकात ऐसे बकरा या बकरी होते हैं जो कि दाना खाते हैं तो उनके दांत जल्दी गिरते हैं और नए दांत जल्दी उग जाते हैं। 11 महीने में भी उग जाते हैं, 10 महीने में भी उग जाते हैं। और अगर कोई बंदा 2 दांत देखकर फैसला करेगा कि ये 1 साल का है तो फिर वो 10 महीने का जानवर भी या 11 महीने का जानवर भी साल भर वाला समझकर कुर्बानी कर देगा और उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। तो दांत का सही एतबार नहीं माना जाएगा। दांत, और बसा औकात ऐसा होता है कि बहुत सारे जानवर जो पत्ती खाते हैं, नरम ग़िज़ाएँ खाते हैं, उनके दांत देर में टूटते हैं। 13-13, 14-14 महीने में उनके दांत नहीं टूटते और दूसरे 2 नए दांत नहीं आते। इसकी बिना पर उनकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि साल भर का होना ये ज़रूरी है। 2 दांता होना ये ज़रूरी नहीं है। अगर 2 दांता है और साल भर का भी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर साल भर का जानवर है, आपके देखने में लग रहा है साल भर का, सामने वाला धनी कह रहा है कि साल भर का जानवर है, तो फिर इस जानवर की कुर्बानी करना भी दुरुस्त हो जाएगी। इसी तरीके से भैंस और पाड़ा, इसकी उम्र 2 साल होना ज़रूरी है। ऊँट और ऊँटनी
اس کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اب بھیڑ، دمبا، بکرا، بکری، ان چاروں جانوروں کے اندر ایک انسان کی طرف سے قربانی ادا ہوگی۔ اس کے علاوہ بھینس اور پاڑا، ان کے اندر 7 افراد کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اونٹ اور اونٹنی، اس کے اندر بھی 7 افراد کی طرف سے قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن 7 افرادوں کی نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، عبادت ہونی چاہیے۔ جانوروں میں عیوب، یعنی کون سے ایسے عیب ہیں جن کی وجہ سے جانور کی قربانی درست نہیں ہوگی؟ 3 پیر جانور کے صحیح سالم ہے اور چوتھے پیر کے اندر کوئی لنگڑاہٹ ٹائپ کی ہے۔ اب اتنی لنگڑاہٹ ہے کہ وہ جانور اپنا چوتھا پیر زمین پر رکھتا ہی نہیں ہے، بلکہ 3 پیروں سے چل رہا ہے، تو اس جانور کی طرف سے اگر آپ قربانی کرتے ہیں اس جانور کی، تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ چوتھا پیر زمین پر ٹیکتا ہے لیکن اس کے اوپر زور نہیں لگاتا، تو پھر اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے کان اگر جانور کے پیدائشی طور پر نہیں ہے تو پھر اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر کان ہے لیکن کان کو 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا کان ہے تو پھر اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اور اگر 1/3 کان کٹا ہوا ہے تو پھر جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے دم کا بھی مسئلہ ہے، اگر 1/3 سے زیادہ دم کٹی ہوئی ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے تھن کا مسئلہ ہے کہ وہ جانور جن کے 4 تھن ہوتے ہیں، جیسے بھینس ہے، اونٹنی ہے، ان کے 4 تھن ہوتے ہیں، 4 تھنوں میں سے اگر 3 تھن صحیح ہیں اور 1 خراب ہے تو بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ اور بکری اور دمبی اور بھیڑ، ان کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر 2 میں سے دونوں ہی صحیح نہیں ہے، 1 خراب ہے 1 صحیح ہے، تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے جانور کے دانت اتنے کم ہیں کہ چارہ چبا بھی صحیح نہیں پا رہا، تو اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ اندھے جانور کی قربانی، یا 1 آنکھ سے دکھتا ہے 1 آنکھ سے نہیں دکھتا، اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہوگی۔ سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی درست ہو جاتی ہے بشرطے کہ جڑ سے باہر نہ آیا ہو اور اس کا غودا باہر نہ دکھتا ہو تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹا ہے، خول اتر گیا ہے، یا آدھا سینگ ٹوٹا ہے تو جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ 1/3 سے زائد اگر جانور کی زبان کٹی ہے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ 1/3 اگر زبان کٹی ہے تو قربانی درست ہو جائے گی۔ اگر 1/3 سے زیادہ زبان کٹی ہے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایسا کمزور جانور جو اٹھ کر کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، اس جانور کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ حاملہ جانور کی قربانی درست ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس جانور کی قربانی نہ کی جائے جب بچہ دینے کا وقت بالکل قریب ہو، تو اس وقت افضل اور بہتر یہ ہے کہ اس کی قربانی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے ذبح کرتے وقت اگر کوئی عیب لگ گیا، جیسے کہ گردن پہ چھری چلا رہے تھے اور چھری کان پر چل گئی اور آدھا کان کٹ گیا، تو پھر اس عیب کا اعتبار شریعت نہیں کرتی ہے، اس عیب کے ساتھ بھی قربانی درست ہو جائے گی۔ یا ہم نے جانور کو پٹکا اور اس کے پیر کے اوپر ایسی چوٹ آئی ہے کہ اب وہ چوتھا پیر اپنا زمین پر ٹکا کر نہیں چل رہا، تو اس عیب کا بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ذبح کرنے کے وقت اگر کوئی عیب لگ جاتا ہے ذبح کرنے کی وجہ سے، تو اس عیب کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مرحومین کی طرف سے، یا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف سے، یا صحابہ کی طرف سے، یا انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام، یا کوئی گھر کے بڑے تھے ان کی طرف سے قربانی کریں، تو کرنا درست ہے، کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کے اوپر خود پہلے قربانی واجب ہو رہی ہے تو پہلے اپنی قربانی کو ادا کرے، اس کے بعد اگر چاہے تو ہر ایک کے لیے الگ الگ جانور قربان کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ چاہے کہ سارے کے سارے کو ایک ہی جانور میں سے ثواب پہنچ جائے، جیسے اگر وہ یہ کہے کہ میں یہ ایک جانور اس وجہ سے قربان کرتا ہوں کہ اس کا ثواب اللہ کے نبی کو، صحابہ کو، ہمارے مرحومین کو اور پہنچ جائے، تو اس طریقے سے کرنا بھی درست ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کا جانور 25,000 روپے کا نہ لے، بلکہ اس جانور کی لینے کی جو قیمت ہے اس کو اٹھا کر غریبوں کے اندر تقسیم کر دے، تو یہ عمل شریعت کے اندر درست نہیں ہے۔ شریعت آپ سے تقاضا کرتی ہے جانور کے خون کے بہانے کا، آپ کو خون کے بہائے بغیر خلاصی اور اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتے، جانور ہی کا قربانہ کرنا ضروری ہوگا۔ اسی طریقے سے
قربانی کے وقت ہم جانور کو کیسے لٹائیں، کیسے کیا کریں، اس کو تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں ہم۔ قربانی کے وقت جانور کے چاروں پیر قبلے کی طرف کر دیں گے، سیدھے ہاتھ کی طرف ہم بھی قبلے کی طرف ہو جائیں گے، تو جو ہمارا سیدھا ہاتھ ہے اس طرف ہم جانور کی دم رکھیں گے، اور ہمارے الٹے ہاتھ کی طرف اس کی جو ہے کہ منڈی رہے گی، اس کو لٹا دیں گے، اور لٹانے کے بعد اس کا یہ پہلو ہوتا ہے اس کے اوپر اپنے گھٹنے کو رکھ دیں گے، اپنے الٹے ہاتھ سے اس کے منہ کو پکڑ لیں گے، اور اپنے سیدھے ہاتھ سے اس کے جو ہے کہ حلقوم پر، اس کے حلق کے اوپر جو ہے کہ چھری چلانا ہے، اور چھری چلانے کے اندر 4 رگوں کو کاٹنا ضروری ہے۔ اب 4 رگوں میں سے ایک رگ وہ ہے جس سے سانس اندر جاتی ہے یا باہر آتی ہے، دوسری رگ وہ ہے جس سے خوراک اندر جاتی ہے، تیسری 2 رگیں ہیں جو کہ خون کی رگیں ہوتی ہیں جس سے خون کی دوران چلتی ہے۔ یہ 4 رگیں ہوئی، ایک سانس کی، دوسری خوراک کی، تیسری 2 نسیں جو ہیں وہ خون والی ہوتی ہیں۔ اگر ان چاروں میں سے 3 نسیں بھی کٹ جاتی ہیں تو بھی قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر 2 ہی نسیں کٹتی ہیں تو پھر قربانی درست نہیں ہوگی، آپ کو قربانی دوبارہ کرنی ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک چیز کو اور سمجھیں کہ قربانی کے جانور کو جو انسان کے طرف، جس انسان کے اوپر قربانی واجب ہو رہی ہے، وہ اگر اپنے جانور کی خود قربانی کرتا ہے تو یہ افضل ہے، اور اگر وہ نہیں کر پاتا، دوسرے سے کروانا چاہتا ہے اور وہ مسلمان ہے تو پھر اس سے بھی قربانی کروا سکتا ہے، اس میں گنجائش ہے۔ چھری کا تیز کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ بٹھل چھری سے جانور کو قربان کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے جانور کا قربان کرنا یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے جانور کے سامنے قربانی کے اوزار کو لہرانا اور اس کو دکھانا یہ بھی مکروہ ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے ٹھنڈا ہونے سے پہلے جانور کے کسی عضو کو کاٹ دینا یا جانور کی کھال کا نکالنا یہ بھی مکروہ ہے، ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے جب گوشت کٹ کر ہمارے گھر پر آ جاتا ہے تو وہاں پر ہم دھیان رکھیں کہ اس گوشت کے 3 حصے کریں، ایک حصے کو ہم خود رکھ لیں، دوسرے حصے کو اپنے رشتہ داروں کو کھلا دیں یا بانٹ دیں، تیسرے حصے کو ہم غربا کے اندر تقسیم کریں۔ اگر کسی بندے کا خاندان یا پریوار اتنا بڑا ہے کہ وہ خاندان اور پریوار کے اندر اگر گوشت تقسیم کرے گا تو پھر غریبوں کی گنجائش نہیں بچتی، تو پھر وہ اپنے خاندان اور اپنے رشتہ داروں کے اندر گوشت کو تقسیم کروا دے، اور غریبوں کی تک کوشش کرے کچھ حصے غریبوں تک بھی پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ حصے کے اندر شریک ہوئے، ایک جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہوئے، تو اب اس کے گوشت کی تقسیم کرنا ایک بڑا یہ سمجھ لیں ایک بڑا چیلنج ہے ہمارے سامنے۔ گوشت کو کس طریقے سے تقسیم کریں؟ جانور کے گوشت کو تول کر بھی تقسیم کر سکتے ہیں، اگر شرکا اس بات کے اوپر راضی ہیں کہ صاحب آپ تو اندازے سے ہی دے دیں اور بعد میں کسی کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو تو پھر اندازے سے دینا بھی درست ہے، یا 7 حصوں کو برابر بانٹ کر برابر کرنے کے بعد 7 شرکا کے نام لکھ کر آپ چٹ لکھ کر اور 7 حصوں پر الٹی کر کر لگا دیں، جس کا نام جس پر آئے وہ اس کو لے جائے، اس طریقے سے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کھال، جو کہ آج ہمارے ملک کے اندر اس کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے، لیکن مدارس کے علماء نے یہ بات کو بھی کہا ہے کہ صاحب کھال کی ایک بڑی آمدنی مدارس کو فائدہ پہنچاتی تھی، اس سے مدارس اسلامیہ کا بڑا فائدہ ہوتا تھا، اور مدارس اسلامیہ ہمارے تعاون کے محتاج ہیں۔ ہم اگر تعاون کریں گے تو ان کا ایک بڑا خرچ اور ان کی ایک بڑی مدد ہوتی ہے، اس لیے مدارس کے علماء نے یہ ایک درخواست کی ہے کہ آپ اگر 24,000 روپے کا جانور لے رہے ہیں تو اس 24,000 روپے کے جانور کو آپ 24,200 روپے کا سمجھیں، اور جب آپ کے گھر پر وہ جانور قربان ہو تو مدارس کے علماء آپ کے گھر پر اگر آئیں تو 200 روپے کی رسید کٹا دیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان 35,000 روپے کا جانور خرید رہا ہے تو اس کے اندر اس کا حصہ 4,000 4,500 روپے کا بن رہا ہے، اب وہ یہ سوچے کہ میرا حصہ 4,500 روپے کا نہیں بلکہ 4,600 روپے کا میرا حصہ ہے، اور یہ 1,100 روپے جو ہیں وہ مدارس کے اندر رسید کو کٹوانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا۔ اسی طریقے سے کھال کو ہم خود بھی استعمال کر سکتے ہیں، اگر کہ کوئی گھروں کے اندر ایسے کلاکار لوگ ہیں جو کھال کے لباس بنا سکتے ہیں، کھال کے بستر بنا سکتے ہیں، تو ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں اپنی کھال کو، ہاں لیکن کھال کو بیچ نہیں سکتے،
کھال کو بیچ نہیں سکتے، اگر اس کو بیچ دیا ہے تو اس کی رقم کو غریبوں پر تقسیم کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے کھال کو قصائی کو اس کی اجرت کے عوض میں نہیں دے سکتے کہ 500 روپے تمہاری